اس ویڈیو میں آپ کو ایک شعر کا واقعہ بیان کروں گا جس نے 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ حضرت امام حسین نے اسے بچپن سے پالا تھا، لیکن پھر اسے کیوں آزاد کر دیا گیا، اور یہ شعر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا، اور پھر میدان کربلا میں کس طرح پہنچا، اور اس شعر نے یزیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ سب جان کے آپ کو آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر پالا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت زیادہ پیار تھا، چنانچہ مولا حسین کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا، تو وہ شیر کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ صحابیوں کو اس سے اتنی تکلیف ہوتی کہ انہوں نے ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں اس سے ڈر رہتا ہے کہ وہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس شیر کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے پاس آئے اور ان کو پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر بڑا ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں ہاتھ ڈال کر بولیں، جی نانا جان، کیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا جا رہا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی اس سے ڈرتے ہیں، اس سے وہ نماز کے لیے نہیں آ رہے اور ان کو ڈر ہے کہ یہ شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اے بیٹا حسین، اسے ہم آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین علیہ السلام کے رخسار پر آ گئے، مگر انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لیجئے، کل ابو الحارث کو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نانا جان نے فرمایا کہ اے بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا کہ اے مولا، آج اتنی جلدی؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پر دوسری دفعہ ملاقات ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تاریخ یاد رکھو، 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے ٹیلے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا اور مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، اے مولا، مجھے آواز کون دے گا؟ کیا آپ دو گے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ کیا آپ کے بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر پوچھا کہ اے امام، پھر مجھے آواز کون دے گا؟ پھر امام علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ میرے 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضہ سلام اللہ علیہ آپ کو آواز دیں گی۔ پیارے دوستو، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضہ سلام اللہ علیہ نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ بروز عاشورہ کہ جب بی بی فضہ سلام اللہ علیہ نے ابو الحارث کو آواز دی کہ اے ابو الحارث، جلدی آ، میرے بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو اس وقت امام علیہ السلام کی لاش مبارک 7 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور عمر سعد کے لشکر نے لاش اقدس کو دوبارہ پامال کرنے چاہا تو بی بی فضہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بی بی، ایک
روز میں سمندر میں کہو سفر میں تھی، پھر میرے کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ گراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں اور بلاؤں، میں اس کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا نے اس شیر کو آواز دی کہ اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ بی بی فضا نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور ان کا لاشا مبارک پامال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کی لاش پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گرانے لگا اور دونوں ہاتھوں سے لاش اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والوں آئے تو انہوں نے شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے خوش جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جب جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کو آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی، واضح رہے کہ یہ شیر مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندانی نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی وفادار کنیز تھیں، جنہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بی بی زینب اور جناب ام کلثوم کے ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنے۔ فضا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی بھی بی بی فضا سلام اللہ علیہ کو 3 دعاؤں کی سہولت بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے پہلے وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھیں اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاش امام حسین علیہ السلام کو دوبارہ پامال ہونے سے بچانے والا ابو الحارث کو بلوانا تھا۔ سلام ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔